ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے گھبرا کر اٹھے اور اپنی زوجہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عربوں کے لیے ہلاکت ہے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو چکا ہے۔ آپ نے اپنے انگوٹھے اور اس کے برابر والی انگلی کو ملا کر اشارہ کیا کہ اتنا یاجوج ماجوج کی دیوار میں سوراخ ہو چکا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جب بے حیائی اور گناہ عام ہو جائے جب بے حیائی اور گناہ عام ہو جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کون ہیں اور کب نکلیں گے؟ ان کے نکلنے کی کہانی کیا ہے؟ ان کا فساد اور انجام کیسا ہوگا؟ اور اس دیوار کی کہانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے میں تمہیں اس کے بارے میں کچھ سنا دیتا ہوں۔ ذوالقرنین دنیا کے ان عظیم بادشاہوں میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکومت اور وسائل عطا کیے۔ اللہ نے انہیں وہ سب کچھ دیا جس سے وہ پوری دنیا پر حکومت کر سکیں۔ چنانچہ انہوں نے مغرب کی طرف سفر کیا، یعنی پچھم کی طرف سفر کیا۔ وہاں ایک ایسی قوم ملی جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتی تھی۔ انہوں نے نرمی سے ان کو دعوت دی، ایمان کی، وہ سب لوگ ایمان لے آئے۔ ذوالقرنین مشرق کی طرف روانہ ہوئے، پورب کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ایک ایسی قوم ملی جو دھوپ میں ننگے میدانوں میں رہتی تھی، ان کے پاس گھر نہیں تھا سایہ دار۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کے لیے چھپنے کے لیے گھر اور پناہ گاہیں بنوائیں۔ پھر وہ شمال کی طرف حضرت ذوالقرنین پھر اتر کی طرف روانہ ہوئے، جہاں دو پہاڑوں کے درمیان ایک قوم ملی۔ وہ سادہ لوگ تھے، جو سیدھے سادے لوگ تھے، جو یاجوج ماجوج کے ظلم سے پریشان تھے۔ یاجوج ماجوج فساد کرنے والی قوم تھی۔ وہ حملے کرتے، قتل کرتے، مال لوٹتے اور زمین کو تباہ و برباد کر دیتے۔ اس قوم نے حضرت ذوالقرنین سے کہا کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں تاکہ جہاں سے نکلتے ان کا راستہ بند ہو جائے، ہم تک نہ پہنچ سکے اور ہمیں ان کے ظلم سے بچائیں۔ ذوالقرنین نے ان سے مزدوری نہیں لی، بس ان سے کہا کہ لوہا اور آگ لا کر دو۔ انہوں نے اپنے کاریگروں کے ذریعے، انجینئروں کے ذریعے لوہے اور تانبے کو پگھلا کر لوہے اور تانبے کی مدد سے ایک دیوار بنائی، مضبوط اور اونچی، کہ جس کو یاجوج ماجوج نہ توڑ سکیں نہ اس پر چڑھ سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل سے ہیں۔ ان کا شمار انسانوں میں ہوتا ہے، لیکن وہ بہت طاقتور اور جنگجو ہیں۔ ان کی قوم میں ان کا ایک سردار ہوتا ہے۔ یہ لوگ روز اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب تھوڑا سا توڑ لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ باقی کل کریں گے، مگر جب اگلے دن آتے ہیں تو دیوار ویسی کی ویسی ہی ملتی ہے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ انہیں نکلنے کی اجازت نہیں دے گا۔ بتقاضۂ تقدیر ایک دن سب لوگ ارادہ بنا کر نکلیں گے اور کہیں گے، انشاءاللہ آج ہم لوگ دیوار کو توڑ لیں گے، اور اس انشاءاللہ کہنے کی برکت سے وہ لوگ دیوار توڑ کر نکلیں گے۔ بتقاضۂ تقدیر جب لوگ نکلیں گے تو زمین پر ہر طرف پھیل جائیں گے، پانی کو پی جائیں گے، یہاں تک کہ جھیلوں کے پانی کو بھی پی جائیں گے، ندیوں سمندروں کے پانی کو پی جائیں گے، ہر چیز کو کھا جائیں گے، درخت، جانور، انسان جو بھی سامنے آئے گا سب کو چٹ کر جائیں گے۔ پھر وہ غرور میں، گھمنڈ میں آ کر کہیں گے، ہم نے زمین والوں کو مار دیا، اب آؤ آسمان والوں سے لڑیں۔ وہ اپنے نیزے آسمان کی طرف پھینکیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش کے لیے خون آلود واپس کرے گا تو وہ مزید مغرور ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فرماتے ہیں،
یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور دجال کے قتل کے بعد ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دے گا، عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دے گا مسلمانوں کو لے کر پہاڑ کی طرف چلے جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر پہاڑ کی طرف چلے جائیں گے کیونکہ یاجوج ماجوج نکلنے والے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک چھوٹے کیڑے کے ذریعے مار ڈالے گا۔ وہ کیڑا ان کے نتنوں میں گھسے گا اور سروں سے پیچھے نکلے گا اور سب زمین پر مر جائیں گے اور زمین ان کی بدبو سے بھر جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر کہیں دور لے جائے گا۔ بارش نازل ہوگی جو زمین کو پاک کرے گی۔ اس کے بعد زمین پہلے سے بہتر ہو جائے گی، ہر طرف امن ہوگا، حتیٰ کہ آدمی شیر کے پاس سے گزرے گا، شیر اسے کچھ نہیں کہے گا۔ شیر اور بکری گھاٹ پر پانی پئیں گے، کوئی جانور کسی جانور کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، ہر طرف امن ہوگا، یہاں تک کہ سانپوں پر انسان پاؤں رکھے گا، سانپ نقصان انسان کو نہیں پہنچائے گا۔ دلوں سے حسد، دشمنی، کینہ باقی نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش میں اس وقت زندہ ہوتا، اس وقت کا زمانہ دیکھتا۔ اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے، ایمان پر موت عطا فرمائے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل کرے جو عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ پائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پائیں گے اور امن کے ساتھ اس دور کو دیکھیں گے جہاں نہ دشمنی ہوگی، نہ ظلم ہوگا، صرف سکون ہوگا، سلامتی ہوگی اور اللہ کا ذکر ہوگا اور زمین پر سکون کی فضا قائم ہوگی۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور اپنی پناہ میں رکھے۔ آپ اگر مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ سورہ کہف آیت نمبر 83 سے 98 تک ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کی دیوار کا واقعہ پڑھ سکتے ہیں تفسیر قرآن میں، سورۃ الکہف میں، اور صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 3346 دیوار میں سوراخ کا ذکر آپ یہ واقعہ پڑھ سکتے ہیں، اور مسلم شریف میں حدیث نمبر 2937 عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج کا واقعہ آپ تفصیل کے ساتھ پڑھیں اگر آپ مزید معلومات لینا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔